قدرت کا عجیب معجزہ، اور قدرت یہ بتاتی ہے کہ ان معجزوں کو کرنے والی کوئی ذات موجود ہے۔ دوستو، امریکہ کی ایک ریاست کے اندر کرس، اس کی بیوی لوری اور ان کے 3 بچے رہتے تھے۔ ایک دن وہ کرسمس کی شاپنگ کرنے کے لیے اپنے بچوں کو باہر لے کر جاتے ہیں۔ ایک سگنل کے اوپر اپنی گاڑی کو کھڑا کرتے ہیں کہ اچانک پیچھے سے ایک تیز رفتار ڈمپر نے ان کی گاڑی کو کچل دیا۔ ان کے 3 بچے اس حادثے کے اندر جاں بحق ہو گئے۔ لوری اور کرس اس حادثے کے اندر بچ گئے۔ وہ ٹرک ڈرائیور ایک بڑی سی کمپنی کا ڈرائیور تھا۔ اس سے پہلے بھی بہت سے حادثات کر چکا تھا، اور کمپنی کے اسے بڑے بڑے وکیل بچا لیتے تھے۔ اب جب اسے گرفتار کیا گیا اور اسے عدالت میں پیش کیا گیا، کرس اور لوری جو بہت زیادہ پریشان تھے اپنے بچوں کے کھو جانے کی وجہ سے، غم کے اندر نڈھال تھے، انہوں نے سوچا کہ اس ڈرائیور کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے، ہمارے بچے تو چلے گئے، اب اس کے بچے بھی رل جائیں گے، یتیم ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اللہ کی اطاعت کریں اور فیصلہ اللہ کے ساتھ انہوں نے ایسا ہی کیا، عدالت میں جا کر انتخاب کیا اور معاملہ اللہ کے معاملات کو سلجھایا۔ Em piano xuống đây. Hết rồi, xuống rồi. Hạnh ơi, xuống rồi, hết rồi. Hết tiền rồi. بعد کچھ وقت گزرا، 6 مہینے کے قریب لوری جو تھی وہ بیمار ہو گئی۔ جب ان کا معائنہ کروایا گیا، ڈاکٹروں کے پاس لے جایا گیا، رپورٹ ہوئی، پتہ چلا کہ لوری جو ہے وہ پریگننٹ ہے اور 3 بچوں کی ان کے ہاں پیدائش ہونے والی ہے۔ 2 بیٹے ہیں اور 1 بیٹی ہے۔ اب ان کی خوشی کی انتہا نہیں رہی کہ انہوں نے اپنے 3 بچوں کو کھویا تھا، جب معاملہ اللہ کے سپرد کیا تو انہیں 3 بچے ہی دوبارہ عطا کر دیے جا رہے ہیں۔ اور صرف بس یہی نہیں، اللہ کی قدرت دیکھیں، اللہ کا معجزہ دیکھیں، جب بچوں کی پیدائش ہوتی ہے تو وہ بچے ہو بہو لوری کے ان 3 بچوں جیسے ہی تھے۔ 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی، وہی تھے، ان کی شکل، ان کی رنگ روپ سیم ویسا ہی تھا جیسے کہ ان کے پہلے بچوں کا تھا۔ یہ قدرت کا عجیب معجزہ ہے کہ اس نے ان سے جو چھینا، جب انہوں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا تو اللہ نے پھر ان کا ساتھ نہیں چھوڑا، اور اللہ کے سپرد کرنے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وہ سب کچھ عطا کر دیا جو ان سے چھینا تھا، اور وہی بچے ہو بہو ان کو واپس کر دیے۔ تو دوستو، اللہ کی قدرت ہر جگہ پہ موجود ہوتی ہے، ہمیں بھی اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے۔ جب ہم اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں تو پھر اللہ جانے اور وہ معاملات جانے، پھر آپ کو نقصان نہیں ہو سکتا بلکہ آپ کو ان سے بہتر ملے گا۔ السلام علیکم۔